عزیزان گرامی، موضوع کے انتخاب کے بعد ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے جہاں ہم نے اپنے موضوع کی ایک آؤٹ لائن یا خاکہ تیار کرنا ہے۔ خاکے کی تیاری بھی ایک اہم مرحلہ ہے، اور اس ضمن میں میرے ساتھی آپ کو خاکہ نگاری کے حوالے سے کچھ باتیں بتا چکے ہیں۔ میں یہاں صرف ضمناً ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ خاکہ جو ہے وہ کیسے آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ خاکہ جو ہے وہ ایک نقشہ ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ نے اپنے مقالے کی عمارت تعمیر کرنی ہے۔ اور انگریز مصنفہ A.J. راتھ کا یہ کہنا ہے کہ خاکہ مختلف تصورات جو ہیں ان کی تقسیم، ان کی ترتیب اور باہمی رشتے کا نام ہے۔ اس میں آپ 3 ابواب رکھیں یا 4 رکھیں یا 5، تمام ابواب جو ہیں وہ آپس میں انٹر لنک ہونے چاہیے۔ جہاں پہ ایک باب کا اختتام ہو، اگلا باب جو ہے وہ اسی بات کا سرا پکڑ کے آگے چلے۔ دوسرے باب کا اختتام جو ہے تیسرے باب کا آغاز، تو دوسرے باب کا آخری سرا تیسرے باب کے آغاز میں آنا چاہیے۔ گویا ایک زنجیرہ ہے، ایک سلسلہ ہے جس میں ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہوئی آگے چلے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک باب جو ہے وہ آپ نے الگ سے ایک بنایا ہوا ہے، ایک کمرہ آپ نے بنا لیا مکان کا، تو ایک کونے میں ایک کمرہ، دوسرے کونے میں دوسرا کمرہ، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں جڑے ہوئے، باہم آمیز، ایک خیال دوسرے خیال سے ملاقات کرتا ہوا آگے اس کو لے کے بڑھتا ہے، اور پھر دوسرا خیال تیسرے خیال کے ساتھ، اور آخر میں پھر وہ تمام جو سلسلے آپ نے جوڑے ہیں ان کو کنکلوڈ کرنا ہے آپ نے، اور ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ خاکے کی صورت ہونی چاہیے۔ پھر اس میں گیان چند صاحب نے اپنی جو تحقیق کا فن ان کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ خاکہ جو ہے وہ مواد کی ترتیب کا ایک مکمل ترین ایک ہیولہ کہہ لیجئے یا ایک صورت ہے۔ مواد کی ترتیب کی ایک مکمل صورت ہے خاکہ، اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ خیالات کی ترتیب جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مثلاً مقالے میں اگر آپ زمانی اعتبار سے چلتے ہیں تو ترتیب جو ہے وہ تاریخی ہونی چاہیے، یعنی ایسا ہو کہ 18ویں صدی، اس کے بعد 19ویں صدی، پھر 20ویں صدی، جہاں تک سلسلہ یہ آپ بڑھاتے ہیں، یا اگر ایک صدی کو محیط ہے تو ایک سن، پھر اس سے اگلا سن، پھر تیسرا، یا دہائیوں کا حساب کر لیں کہ یہ 20ویں صدی کی پہلی دہائی ہے، پھر یہ آگے دوسری دہائی، ایسا نہ ہو کہ پہلی دہائی کے بعد آپ 7ویں دہائی پہ آ جائیں۔ تو تاریخی ترتیب ہونی چاہیے۔ اس میں مقالہ لکھنے والے کو بھی سہولت رہتی ہے، اور اس کا مطالعہ کرنے والے کو بھی سہولت رہتی ہے کہ وہ ایک خاص تاریخی ترتیب سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خاص طور پہ وہ مقالے جن میں ارتقاء کا لفظ آتا ہے، اردو غزل کا ارتقاء یا اردو افسانے کا ارتقاء، تو ارتقاء جو ہے وہ تو ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی ہوئی چلتی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کی ترتیب جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ پارسنس ایک بہت
ریسرچ کا ماہر ہے، اس کا خیال ہے کہ ابتدا میں کم اہم موضوعات جو ہیں ان کو لینا چاہیے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ غیر اہم سے اہم کی طرف پیش رفت کریں، یعنی ترتیب یہ ہونی چاہیے خاکے کی۔ گیان چند اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخصیت پہ بات کرتے ہیں تو اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے آنی چاہیے، تاکہ اس کا ایک امیج جو ہے وہ بنے۔ غیر اہم باتیں، اب انتظار حسین پہ اگر آپ مقالہ لکھنے جا رہے ہیں تو انتظار حسین کی جو سب سے اہم جہت ہے وہ اس کی افسانہ نگاری ہے، بجائے اس کے آپ اس کی کالم نگاری سے بات شروع کریں، یعنی غیر اہم جو ہے وہ پہلے لے آئیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ گیان چند کا کہنا ہے، اور یہ بات ہے بھی ٹھیک کہ پہلے آپ ان باتوں کا ذکر کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس شخصیت کی پہچان بنتی ہے یا اس کی شناخت بنتی ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے دوسرا جو کام ہے اسے آپ دیکھتے جائیں۔ اب دیکھیں نا، اب ہم غزل پہ جب کسی کی فن پہ کرتے ہیں تو وہ غزل گو بھی ہے، وہ نثری مضامین بھی لکھتا ہے، نقاد بھی ہے، تو سب سے پہلے جو اس کی اصل جہت ہے یعنی غزل گوئی، اس پہ آپ بات کریں گے، اس کے بعد اس کی نثر کی طرف آئیں گے، اور پھر آخر میں دیگر ادبی جہات کہ جو رہ گئی ہیں کہ اس نے اچھا یہ بھی کیا، یہ بھی لکھا، خاکے بھی لکھے، اور افسانے یعنی نظم نگاری بھی کی، اس نے قطعات بھی لکھے، جو اس کی غیر اہم جہتیں ہیں ان کا ذکر آخر میں، تاکہ آغاز میں اہم باتیں بیان کر کے آپ اس کی شخصیت کا اور اس کے فن کا ایک معیار قائم کر دیں، ایک مقام اس کا جو ہے وہ متعین ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے اہم، پھر اس کے بعد غیر اہم، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو متفرق کام ہیں اس کے وہ ہونے چاہیے۔ تو میں یہاں پہ گیان چند کی چند سطور جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ خاکہ جو ہے وہ کس طرح بنانا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خاکہ اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ موضوع کی حد تک جامع و مانع ہو، عام کاری کا اس موضوع اور اس کی تخلیقات کے بارے میں جو دھندلا، غیر واضح، ریزہ ریزہ تصور ہوتا ہے وہ مجتمع اور کسا بندھا ہو جائے۔ اچھا خاکہ وہ ہے جسے دیکھ کر موضوع محتم بشان نظر آنے لگے، تحقیق کار کے سامنے راہیں وضاحت سے کھل جائیں کہ اس کو کن خطوط پر کام کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے تحقیق کا فن، اور اس کے صفحہ 116 پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے بات ہو گئی کہ جناب خاکہ اس طرح بنانا ہے، اور خاکہ جو ہے وہ ایک مکمل ترین صورت جو ہوتی ہے مقالے کی، اس کا ایک عکس بین ہے، اس کا ایک نشان ہے کہ یہ صورت مقالے کی بنے گی۔ جس طرح آپ نقشے میں پوری بلڈنگ جو ہے اس کو مکمل صورت میں دیکھ لیتے ہیں، اور ذہن میں آپ کے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بلڈنگ اس طرح بنے گی جس طرح آپ نے لکیریں کھینچ کے نقشہ تیار کیا، تو خاکے کی بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ مقالہ جو ہے وہ ان خطوط پر استوار ہوگا، اس طرح سے سلسلہ چلے گا، ایک باب سے دوسرے باب میں اس طرح داخل ہوں گے، دوسرے باب سے تیسرے باب میں، تیسرے سے چوتھے میں، چوتھے کے بعد آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، محاکمہ اس کا لکھنا ہے، اور نتائج اخذ کرنے ہیں، یا اگر شخصیت ہے تو اس کے مقام اور مرتبے کا تعین کرنا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں یعنی خاکے کی، اور یہ بالکل ابھی ابتدائی صورت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خاکہ جو ہے وہ ہرگز حرف آخر نہیں ہوتا،
مقالہ لکھتے ہوئے کئی باتیں اور بھی آپ کے دھیان میں آ جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا وہ خاکے میں تو یہ میں نے بات درج نہیں کی، تو اب موقع ہے تو اس میں یہ اگر درج کر لیا جائے تو مکمل ہو جائے گی بات. تو ہرگز ہرگز آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ خاکے میں تو یہ درج نہیں ہے اور آپ ایسا نہیں. بالکل کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن خاکے کے بنیادی سٹرکچر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. موضوع تبدیل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ موضوع کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بورڈ آف اسٹڈیز نے ان الفاظ کی منظوری دی ہے جو آپ نے لکھ کے دیے پہلے اور درج کیے. تو خاکے کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلائے بغیر آگے آلٹریشن آپ کر سکتے ہیں عمارت میں، اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. یہ کہ یہ جو باتھ روم ہے اس کی جگہ نہیں تبدیل کرنی، جگہ وہی ہوگی، لیکن باتھ روم اس طرح کا بنا لیا جائے، جیسا خاکے میں ہے ویسا نہیں، اس طرح کا بنا لیا جائے. یہ اس میں میٹیریل جو ہے وہ اچھی قسم کا لگا دیا جائے، تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ کر سکتے ہیں. لیکن خاکے کے جو بنیادی اس کا جو ایک اس کا تار و پود ہیں اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مرحلے پہ آپ اپنے نگران کی تبدیلی کا بھی نہیں سوچ سکتے. اس کے لیے پھر ایک نیا پروسیس ہے. اگر مثلا آپ نے موضوع تبدیل کرنا ہے یا نگران تبدیل کرنا ہے تو پھر نئے سرے سے آپ کو بورڈ آف اسٹڈیز کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک سمیسٹر جو ہے وہ آپ اس سے محروم ہو جائیں، پیچھے رہ جائیں اپنے دوسرے ساتھیوں سے. اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے کہ خاکہ آپ نے تیار کر لیا، آپ نے ان کتابوں کی ایک فہرست تیار کر لی کہ یہ کتابیں ہیں، یہ میرے موضوع سے متعلق ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ آپ کے ماخذات کیا ہیں، کہاں کہاں سے آپ نے مواد حاصل کرنا ہے، یہ بھی آپ اس میں خاکے میں درج کر دیتے ہیں. اور اب کون سا مرحلہ ہے کہ مواد اکٹھا کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس خاکہ موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مواد فلاں جگہ سے ملے گا، فلاں لائبریری میں آپ نے جانا ہے، فلاں شخص سے ملنا ہے، فلاں آپ کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے مواد جو ہے وہ جمع کرنا ہے. تو یہ مرحلہ جو ہے یہ ہے مواد کی جمع آوری کا مرحلہ، اور اسے بھی میں بہت اہم کہتا ہوں، کیونکہ جو آپ نے مواد اکٹھا کرنا ہے آپ کا پورا مقالہ جو ہے وہ اسی پہ بنیاد رکھتا ہے. آپ اچھا مواد اکٹھا کر لیں گے، محنت سے، کوشش سے، جامع و مانع جو مواد ہے وہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، تو پھر آپ کو آگے سہولت ہوگی مقالہ لکھنے میں. تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، جو خیالات کا سلسلہ آپ جہاں سے جوڑنا چاہیں گے وہ جوڑ دیں گے، اور جو بات کہنا چاہیں گے وہ آپ آسانی سے کہہ لیں گے. تو مواد کی بھی اقسام ہوتی ہیں، اور اس کے ذرائع جیسا کہ میں نے کہا اردو کتابیں ہیں، مخطوطات ہیں، کتب خانے ہیں، نجی ذخائر ہیں کتابوں کے. یہ نجی کتب خانے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، شخصی جو گھروں میں صاحب علم لوگوں نے جمع کیے ہوتے ہیں ان تک بھی رسائی ہونی چاہیے. پھر رسائل ہیں، اخبارات ہیں، پھر اور جو حوالے کی کتابیں ہیں وہ. تو گیان چند کا پھر میں یہ حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ادبی مواد کے سلسلے میں دو مختلف بنیادوں پر مواد کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. پہلی اولین، پرائمری یعنی اولین، اور دوسری ثانوی، سیکنڈری. تو گویا ایک بنیادی مواد ہے اور دوسرے ثانوی مواد، اور پھر داخلی اور خارجی مواد جو ہے اس میں بھی اس کا بھی آگے حوالہ آتا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اولین جو مواد ہوتا ہے اس میں زیر تحقیق
جو شخصیت ہے یا ادیب ہے اس کی جملہ تخلیقات اس میں شامل ہیں، اس کے مسودے شامل ہیں، اس کی ڈائریاں، اس کے خطوط، اس کے تمام آثار، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے اہل خانہ سے مل کر ان کے زیر استعمال جو ٹیبل ہے، میز ہے جس پہ بیٹھ کے وہ کام کرتے تھے، اس کے دراز جو ہیں ان میں بھی کوئی کاغذ رکھے ہوئے ہوں گے، کوئی ایک چٹ لکھ کے انہوں نے کہیں رکھ دی ہوگی، لیکن آپ کے لیے وہ کارآمد ہو جائے گی کسی خاص حوالے سے۔ تو وہ تمام آثار جو ہیں اس ادیب کے، ان تک بھی آپ کی رسائی حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کی شخصیت پہ لکھنا شروع کریں گے نا تو اس میں وہ چھوٹی چھوٹی چٹیں، خطوط، اور ایک صفحہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، یہ بہت کارآمد چیزیں ہیں۔ اس سے اس کی ذہنی اپج یا ذہنی افتاد جو ہے اس تک پہنچنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ آپ اس کا ایک سائیکو انالیسس کر سکتے ہیں، اس کی تحلیل نفسی کر سکتے ہیں، اس کی پوری نفسیات جو ہے شخصیت کی وہ آپ کے گرفت میں آ جاتی ہے۔ بلکہ نفسیات دان جو ہیں وہ تو ان کاغذات کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں جو سامنے رکھے ہوئے ایسے ہی آپ خیالوں میں جب مگن ہیں تو آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ طالب علم جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کاغذ پہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، آڑی ترچھی لکیریں بنا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوا تو اپنے دستخط ہی کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنا نام بار بار لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ہے، وہ پوری نفسی کیفیتیں جو اس شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں ان آڑی ترچھی لکیروں کے ذریعے سے آپ پہنچ سکتے ہیں، اس کے ذہن تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی بھی بہت اہمیت ہے، لہٰذا کسی ایک کاغذ کے معمولی پرزے کو بھی آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ کی رسائی وہاں تک ہو گئی اور اسے محفوظ کر لینا ہے، اور چاہے وہ اس کے لیے آپ کو جو بھی منت سماجت کرنی پڑے۔ بعض دفعہ جو اہل خانہ ہوتے ہیں بڑے وہ سخت ہوتے ہیں۔ ابھی میں ایک شخصیت پہ کام کروا رہا ہوں، ان کا انتقال ہوا تو وہ بچی بیچاری اسلام آباد تک ہوا ہی، لیکن مجال ہے جو اہل خانہ ان چیزوں تک رسائی کا موقع دیں جو اس کے لیے اصل چیزیں، اصل اہمیت رکھتی ہیں اور اس کے لیے کارآمد ہے۔ کتاب بھی اگر دی تو اس کی خود فوٹو کاپی کرا کے تو اس کے حوالے کر دی، اور اس میں ہوا یہ کہ جو باہر کے فلیپ ہیں ان کی فوٹو کاپی نہیں ہوئی، وہ اندرونی صفحات وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی چیز اہم ہوتی ہے، حالانکہ کتاب میں ٹائٹل کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک نفسیات ہے، اس کے پیچھے جو اس نے اپنا مختصر سوانحی خاکہ دیا ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے، اس کے وہ فلیپ جو عام طور پہ جلد کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کو اتار بھی لیا جاتا ہے تو اس پہ جو آراء لکھی ہوتی ہیں ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ تو کتاب جو ہے وہ مکمل صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس کے فلیپس جو ہیں مختلف شخصیات کے لکھے ہوئے وہ آپ کو نہ ملے، آپ فوٹو کاپی لے کے خوش ہو جائیں کہ جی بہت مواد ہاتھ آ گیا میرے۔ تو ایک ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس سلسلے میں اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ڈائریاں اگر آپ کو مل جائیں، اس کے خطوط مل جائیں، اور اس کی جو چھوٹی موٹی چٹیں، یا بعض دفعہ آپ کوئی مضمون لکھنے لگتے ہیں، کوئی شعر کہنے لگتے ہیں، اس کا ایک خاکہ تیار کرتے ہیں، اگر آپ کو وہ صفحہ مل جائے جس میں ایک شعر اس نے لکھا شاعری کا، تو سلسلہ شروع کیا تو اس میں اس کو کاٹ کے دوسرا لفظ لکھ دیا، یعنی خود ہی جو اصلاح کا کام اپنی ہی شاعری میں کیا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ غالب کی اب ساری چیزیں وہ دستیاب ہو گئیں، اقبال کی بھی، کہ ان کی جو اصلاحیں ہیں اپنے کلام پہ، کاٹ کے ایک مصرع کاٹ کے اس کی جگہ دوسرا لکھا ہوا ہے، کہیں پہ لفظ کاٹا ہوا ہے، اور وہ پورا صفحہ جو ہے وہ مختلف کریکشنز اور اصلاحات سے بھرا ہوا ہے۔ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو مواد میں کسی
ایک کاغذ کے پرزے کو بھی غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اسے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ باقی مواد جو ہے وہ ثانوی ہوتا ہے، مثلاً اس پہ جو تنقید دوسرے لوگوں نے کی اس کا ذکر تذکروں میں آ گیا، اور جو تنقیدی جائزے ہیں اس میں ذکر آیا، تو یہ خارجی مواد اس کو ہم کہیں گے، اور اسے ثانوی مواد کا بھی نام دیا جاتا ہے، کہ اس کے بارے میں وہ چیزیں جو نقادوں نے لکھیں، اس کے بارے میں وہ کام جو محققین نے انجام دیا، جائزہ نگاروں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا، اور شارح جو ہیں تشریح کرنے والے، انہوں نے اس کے اشعار کا جو مفہوم سمجھا، وہ ثانوی مواد ہوگا، اور اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، کیونکہ اس مواد کے تناظر میں آپ نے ایک اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، نقادوں نے اسے کس آن دیکھا ہے، اور کس پرسپیکٹو میں اس کی شاعری کو یا اس کی نثر کو یا افسانوں کو انہوں نے تنقید کے قابل سمجھا ہے۔ ایسے موضوع جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں جن میں جو خارجی مواد جو ہے وہ بہت زیادہ دستیاب ہو۔ بعض کے بارے میں تو نقادوں نے صرف ایک سطر لکھ کے اسے فارغ کر دیا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے عہد کا ایک بڑا رائٹر جو ہے وہ گردانا جاتا ہے، لیکن نقاد جو ہیں وہ اسے کسی جائزے میں شامل ہی نہیں سمجھتے۔ تو خارجی مواد جو ہے وہ بہت بعض دفعہ بعض موضوعات کے حوالے سے کم دستیاب ہوتا ہے، تو اس کی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس داخلی مواد جو ہے، یعنی اس کا جو ذاتی مواد ہے یا ذاتی اس کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا جو سارے سلسلے ہیں، وہ اتنا قوی ہو جائے کہ آپ کو خارجی مواد کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ بہرحال مسئلہ جو ہے بعض دفعہ مواد کی فراہمی کا اس وقت پیش آتا ہے جب آپ کو یہ چیزیں کسی ایک جگہ پہ دستیاب ہونے کی بجائے جگہ جگہ بکھری ہوئی آپ کو ملتی ہیں، آثار ان کے ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے جناب وہ سانگڑ کا فلانا جو گاؤں ہے نا، تو اس سے ملک وہاں پہ موصوف ایک دفعہ گئے تھے، تو کچھ عرصہ وہاں پہ قیام کیا تھا انہوں نے۔ اب وہاں جا کے تو وہاں کے لوگوں سے ان کے بارے میں دریافت کرنا، وہاں کوئی ان کا لکھا ہوا یا ان کا کوئی صفحہ یا کوئی خط، کوئی اور چیز، یا ان کا کوئی ایسا دوست جو انہیں بہت قریب سے جانتا ہو، اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو بعض دفعہ لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ تحقیق کا کام جو ہے نا، وہ بعض دفعہ اتنا گنجلک ہو جاتا ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی، کام کرنے والے کو، مقالہ نگار کو، کہ میں اس سارے عمل سے میں باہر کیسے نکلوں۔ وہ زگ زیگ بعض دفعہ سلسلہ، بعض دفعہ تو مواد جو ہے وہ دھرا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب یہ صندوق پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھائیں اور لے جائیں، اور اس کے بعد جو چیز آپ کے کام کی ہے اسے رکھ لیں، باقی جی چاہے گا تو واپس کر دیں، ورنہ آپ جانیں اور موصوف جو وفات پا چکے ہیں وہ جانیں۔ تو ہمارے تو بعض دفعہ اس طرح کے معاملات پہ، مثلا ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک شخصیت پہ کام کرنے کا بیڑا اٹھایا، تو بڑے سبز باغ دکھائے ان کے جو اقربا تھے اور جو عزیز تھے، انہوں نے کہ جی بہت صندوق بھرے پڑے ہیں، وہ تالے بس آپ نے ہی کھولنے ہیں، وہ موصوف نے ان کو لاک کیا ہوا تھا، تو یہ چابیاں ہیں ہوتا۔ اب وہ بیچارے ایک یعنی سارا معاملہ جو ہے ان کا ایک خواب پریشاں ہی بن کے رہ گیا، اور وہ چابیاں ہی ان کو دستیاب نہیں ہو سکیں جن سے ان صندوقوں کے تالے کھلنے تھے۔ بس نام کی حد تک اور تسلیاں دینے کی حد تک تھا۔ نتیجہ کیا ہوا، وہ اپنے اس موضوع سے ہی دستبردار ہو گئے۔ میں نے کہا میں باز آیا جی، میں اب جس کی چابیاں ہی مجھے صندوقوں کی دستیاب نہیں ہے، تو میں نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔
تو اس کو پہلے تو آپ کے ذہن میں نا ایک پورا نقشہ ترتیب دیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے مواد حاصل کرنا ہے، لوگوں کو پن پوائنٹ کریں کہ فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، اور پھر آگے یہ سلسلہ جو ہے اس کو چلانا ہے۔ اس پہ ہماری گفتگو جاری